یہ لوکا کی انجیل اور اس کا پہلا باب اور اس کی 26ویں آیت سے لے کر 38ویں آیت تک۔ لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 26ویں آیت سے لے کر 38ویں آیت تک۔ ہاں جی آپ اس کو پڑھ پائیے۔ لوکا پہلا باب 38 آیت تک۔ ہاں جی 38۔ چھٹے مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ اور فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ فرشتہ نے اس سے کہا، اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خداوند کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا۔ وہ بزرگ خدا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ مریم نے فرشتہ سے کہا، یہ کیوں کر ہوگا جبکہ مرد کو نہیں جانتی؟ اور فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اور دیکھ تیری رشتہ دار الشبہ کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اور اب اس کو جو باز کہلاتی تھی 6واں مہینہ ہے، کیونکہ جو قول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا۔ مریم نے کہا، دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے اس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ اور خداوند کا شکر۔ یسوع مسیح میں میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج تھرڈ سنڈے ہے اور آج کون سی کینڈل روشن ہوگی؟ آپ بتائیں۔ آج کینڈل آف جوائے۔ اور جوائے کیا ہے؟ خوشی۔ اور خوشی کیا ہے؟ جو بھی خدا میں ہے وہ خوش ہے، ہاللیلویہ۔ اور جو خدا میں نہیں ہے وہ خوش نہیں ہے، چاہے اس کے پاس سب کچھ ہے، دولت ہے، گاڑی ہے، سب کچھ ہے، پر he was not happy۔ لیکن حقیقی خوشی کیا ہے؟ کہ خدا آپ کے ساتھ، ہاللیلویہ۔ زوردار تعلیم خدا کے لیے۔ اور آج کے اس پیسج میں جو خاص ٹائٹل اس کو دیا گیا ہے وہ ہے یسوع کی پیدائش اور بشارت۔ خوشخبری ہے، گڈ نیوز ہے آپ کے لیے، جو 2000 سال پہلے ہمیں دی گئی، مریم کو دی گئی۔ آج میرے پاس کوئی نوٹس نہیں ہے، آج میں بغیر نوٹس کے آپ کے ساتھ ان باتوں کو شیئر کر رہا ہوں۔ 2000 سال پہلے ایک گڈ نیوز دی گئی مریم کو، اور وہ کیا تھی؟ اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے۔ اور فضل کیا ہوتا ہے؟ گریس، انگلش میں اس کے لیے گریس۔ جس چیز کے ہم حقدار نہ ہوں، یہ چیز ہم کو مل گئی، ہم کو یہ خدا کا ہم پر فضل ہو گیا، ہاللیلویہ۔ فضل کے یہ معنی ہے۔ اب یہاں پر مریم پر فضل ہوا ہے خدا کی طرف سے۔ اب جو ہسٹری ہے، اب میں آپ کو ہسٹری کی طرف لے کر جا رہا ہوں۔ مریم کی جو ماں تھی، ہسٹری کہہ رہی ہے وہ پاک عورت تھی،
مریم کی ماں پاک عورت تھی جو ہسٹری کے مطابق، اور خدا نے یہودا کے گروپ میں سے یسوع کو چنا۔ اب جو پیڑھی آ رہی تھی، چل رہی تھی، اس میں ایک گناہ ہو گیا۔ گناہ کہاں پر ہوا؟ داؤد سے، پر خدا نے وہ معاف کر دیا۔ اگر خدا داؤد کا گناہ معاف نہ کرتا تو پھر اسی پیڑھی سے یسوع نے نہیں آنا تھا۔ اب ایک عورت آئی، باہر سے آئی، انگلینڈ سے آئی، اور اس نے ایک سوال کیا مجھ سے کہ بھائی صاحب داؤد کا گناہ کیوں نہیں معاف ہوا؟ موسیٰ نے تھوڑا سا گناہ کیا، لاٹھی ماری نہیں تو وہ خدا نے معاف کر دیا۔ پھر میں نے اس کو یہ بتایا کہ داؤد کا گناہ اس لیے معاف کیا گیا کہ یسوع اسی پیڑھی سے آ رہا تھا۔ اگر داؤد کا گناہ وہاں پر معاف نہ ہوتا تو یسوع نہ آتا۔ ابلیس کے لیے جو ورڈ یوز ہوا ہے گریک زبان میں وہ ہے ڈائبلوس۔ ڈائبلوس کا مطلب ہے خدا کی رحمتوں سے نا امید کیا گیا شخص۔ اس نے کیا کیا؟ داؤد کی پیڑھی میں درار ڈال دی کہ یسوع نہ آئے، اور نسلی گناہ چل رہا تھا داؤد کی پیڑھی سے، اور یسوع نے آ کر اس کو ختم کر دیا۔ اور وہ گناہ یسوع نے ختم کیا، اور پھر خدا نے مریم کو چنا جو اسی پیڑھی سے آ رہی تھی۔ اب ایک یہاں پر ایک گڈ نیوز دی گئی ہے کہ دیکھ تو حاملہ ہوگی۔ اب جہاں پر بائبل میں گا گے گی آتا، سن لے، غور سے سنے اس کو، جہاں پر گا گے گی آتا ہے یہ فیوچر ٹینس ہے، اور فیوچر ٹینس خدا کے وعدوں کو یاد کرتا ہے۔ وعدہ ہے، پرومس ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ اب 4 انجیلیں ہیں۔ پہلی انجیل کون سی ہے؟ متی۔ متی کی انجیل جو متی تھا وہ یہودی تھا، ٹھیک ہے، اور اس لیے وہ اپنی انجیل کو کہاں سے شروع کرتا ہے؟ پہلی آیت کیا ہے اس کی؟ متی کی انجیل اس کا پہلا باب پہلی آیت کیا ہے؟ یسوع المسیح ابن داؤد ابن ابراہم کا نسب نامہ وہ یہاں سے بیان کر رہا ہے۔ اب اگلی انجیل ہے کون سی ہے؟ مرکز یسوع کا شاگرد نہ تھا، وہ پولس کا شاگرد ہے، وہ یسوع کے پیدا ہونے کو ظاہر نہیں کرتا، اور لوکا بھی یسوع کا شاگرد نہیں ہے، لیکن یہ پورے طور پر پوری ہسٹری کو بیان کر رہا ہے۔ اور چوتھی انجیل کون سی ہے؟ یہودا کی انجیل پہلا باب پہلی آیت کیا ظاہر کرتی ہے؟ ابتدا میں کلام تھا، میں نے لاسٹ میں نے شیئر کیا تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام ہی خدا تھا، اور یسوع ہی خدا تھا۔ اب 32ویں آیت، یہ ہے پیشن گوئی جو کی گئی ہے، وہ بزرگ ہوگا، پھر فیوچر ٹینس، اور ہر خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند ہر خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا۔ اگر وہاں پر گناہ ہو جاتا، اگر خدا داؤد کو مار دیتا تو پھر یسوع نے نہیں آنا تھا، اس لیے ہر خدا نے اس کو زندہ رکھا۔ اب بیٹا، ایک تیرے بیٹا ہوگا۔ ہم سب خوش ہوتے ہیں جب ہمارا بیٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لاسٹ ٹائم میرے بیٹے کو ڈینگی ہو گیا،
فیور 105 ہو گیا اس کا, اور اس کے اسی فیور میں فٹس آ گیا اس کو, اور فٹس جب آتا ہے تو بچے کو وہ ویک کرتا ہے, اور 10 سیکنڈ تک وہ فٹس رہا. تو ہم دونوں میاں بیوی رونا شروع ہو گئے. اس سے پہلے خدا نے مجھ سے ایک بات کر دی ہوئی تھی, اور خدا نے بڑی دیر بعد مجھ سے بات کی ہے, کوئی 2 سال بعد یا آئی تھنک 3 سال بعد. اور خدا اپنے ٹائم پر بولتا ہے. میں رو رہا تھا اس سے پہلے, اور ایک گلا میں کر رہا تھا خدا کے ساتھ کہ ایسے ہو گیا, ایسے ہو گیا, ایسے. پھر خدا نے میرے ذہن کو کھولا اور کہا, دیکھ تو شاید تو چیزوں کی تلاش میں, دنیا کی چیزوں کی تلاش میں, لیکن میں تجھ کو روحانی چیزیں دینے سے چاہتا ہوں, آسمانی چیزیں وہ مانگ, تو دنیا کی مانگ رہا ہے. پھر اس نے میرے ذہن کو کھولا, پھر اب میں آسمانی چیزیں مانگ رہا ہوں. ہاللیلویا. اس کے بعد فٹس آ گیا, اور میں نے اسی ٹائم خدا کا تیل مسح کیا, اس کے لگا دیا, اسی ٹائم وہ ٹھیک ہو گیا. جب ہم خدا کے لوگ ہیں تو پھر ہمیں ڈرنا نہیں ہے, چاہے جو کچھ مرضی ہو جائے. اتے نہیں شیطان تیرا زور چلتا ہے. جب خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے. اور یہاں پر بھی ایسے ہوا ہے, داؤد کی نسل کو خراب کرنا چاہ رہا تھا وہ, پر خدا نے مریم کو یوز کیا. اب اگلی آیت, مریم نے کہا یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی. آپ سب کون ہیں؟ یسوع کے لوگ ہیں. ہاللیلویا. اب یسوع کے لوگ ہیں, اور ہماری امید ہے کہ یسوع بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے. دنیا میں کوئی بھی ایسے پیدا نہیں ہو سکتا, صرف ایک ہی ہستی ہے, اور ہستی کا نام ہے یسوع مسیح ناصری, جو شروع سے تھا, جو ہے, اور جو تھا, اور جو آنے والا ہے. ہاللیلویا. یہی امید ہے ہماری کہ وہ آنے والا ہے. اب یہاں پر وہ کہتی کہ میں مرد کو نہیں جانتی. اب اسے اینجل کیا کہتا ہے, اور فرشتے نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا, اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی. اسی سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا. غور سے سنیں. اب جو میں آپ کے ساتھ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے تھیولوجی. خدا ایک ہے. غیر قوم کہتی ہے کہ خدا کا بیٹا ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہو گیا, ہم بھی یہ مانتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا. اب کیا ہے, جب ابتدا میں کلام تھا, اور کلام ارے خدا کے ساتھ تھا, اور کلام ہی خدا تھا, تخت ایک ہے. اور یوحنا مکاشفہ میں جب یسوع کو 40 سال کے بعد ملتا ہے تو وہ جھک جاتا ہے, اور کیا ہوتا ہے, یسوع اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھتا ہے, اور کیا کہتا ہے, دیکھ میں مر گیا تھا اور پھر اب بعد زندہ رہوں گا. موت اور عالم روا کی چابیاں میرے پاس ہے. جس نے مجھ کو دیکھا اس نے خدا کو دیکھا. خدا ہی یسوع ہے, ایک ہی خدا ہے, ایک ہی یسوع. اگر یسوع نہ آتا یہاں پر تو پھر ہم سب نے مر جانا تھا. اس لیے خدا کی ذات کو وہ مولود مقدس انگلش میں ہے, begotten
begotten son of God ہے انگلش میں, اور مولود کا مطلب ہے چنا ہوا, پیدا شدہ, پیدا شدہ, پیدا ہو یعنی پیدا شدہ تھا, پہلے ہی تھا, اور پھر آسمان سے زمین پر آ گیا, بچے کی صورت میں آ گیا. اس لیے 2000 سال سے ہم کرسمس کو منا رہے ہیں, اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ پھر آنے والا ہے. ہاللیلویہ. آخری بات, مریم نے کہا دیکھ میں خدا کی بندی ہوں, اور میرے لیے تیرے کول کے موافق. ہاللیلویہ. یہ ہے ایماندار عورت کی نشانی. ہاللیلویہ. وہ اس کو ایکسپٹ کرتی ہے, رد نہیں کرتی, کہ میرے لیے تیرے کول کے موافق ہے جو کچھ تو کہہ رہا ہے. اب میرا ایمان ہے ایسے ہی ہوگا, اور ایسے ہی ہوا. ہاللیلویہ. آج ہم نے کرسمس کے اوپر اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. نیا سال آنے والا ہے, اور خدا اکثر چھانٹیاں کرتا ہے سال سے پہلے. اس لیے ابھی سے اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہمیں خدا 2024 میں انٹر کرے, اور اس سے پہلے ہم اس کی آمد کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. آئیں ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے, دعا کریں گے. آسمانی باپ, میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو جو زندہ ہے. آسمان تیرا تخت ہے اور زمین تیری پاؤں کی چوکی ہے, کہ تو جلد آنے والا ہے. آج آمد کا تیسرا اتوار ہے. آسمانی باپ, میں ہیلنگ پلیس چرچ کے لیے, اور آنٹی جی کے لیے, انکل کے لیے, بہنوں کے لیے, اور خاص طور پر بہن اینی کے لیے, اور اس کی ساری خدمت کے لیے, اس کے شوہر کے لیے, اور اس کے بیٹے کے لیے, کہ تو نے اپنی خادمہ کو ایک اولاد کی نعمت عطا کی. آسمانی باپ, یہاں پر جو بھی آسمانی باپ جن کی اولاد نہیں ہے, میں آج تیرا خادم ہوتے ہوئے ان کے لیے اولاد کی نعمت کی دعا مانگتا ہوں. آسمانی باپ رحم کر دے, رحم کر دے کہ تو نے مریم کو ایک مژدہ دیا اور ایک خبر دی کہ دیکھ تیرے بیٹا ہوگا, اور تو بھی آسمانی باپ ان سب کو جو بے اولاد ہیں 2024 میں اولاد کی نعمت عطا کر چکا ہے. میرا ایمان ہے کہ تو ان کو دے چکا ہے. میں تیرا خادم ہوتے ہوئے, تیرا حواری ہوتے ہوئے, اور تیری انجیل کا مناد ہوتے ہوئے ان سب کے لیے دعائیں خیر مانگتا ہوں. آسمانی باپ رحم کر دے, ہیلنگ پلیس چرچ پر رحم کر دے, آئے ہوئے ہر ایک جان پر رحم کر دے, چھولے اور بلیس کر دے. آپ ہی کے نام سے مانگتا ہوں. آمین.